سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے کہ وہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ لاکھوں یزید آئے بصورت سیلاب، لیکن کسی نے آ کے ڈبویا نہیں حسین۔ مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین۔ جاؤ ہوا سے کہہ دو کہ وہ اب شور نہ کرے، جاؤ ہوا سے کہہ دو کہ وہ اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین۔ حاکم ردائے دین پہ وہ داغ تو دکھا، حاکم ردائے دین پہ وہ داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین۔ دعا ہے خالق لم یزل سے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور حسین ابن علی کا جو ہم تذکرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس ذکر کے صدقے کل ہمیں امام حسین کا قرب نصیب فرمائے۔ یہ ایک المناک اور دردناک جو واقعہ ہے، جب میں اور آپ سنتے ہیں اور اس کے متعلق ہم جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یا اپنی فکر کو اس کی جانب لے کے جاتے ہیں، تو ہمیں دو کردار نظر آتے ہیں۔ ایک کردار حسینی ہے اور ایک کردار یزیدی ہے۔ اس پورے معرکے کے اندر یہ دو کردار پائے جاتے ہیں، ایک حسینی ہے اور دوسرا یزیدی ہے۔ گویا پتہ چلتا ہے کہ اس معرکے میں حق اور باطل دونوں مد مقابل تھے، اور آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور تاریخ ساز الفاظ بھی ہیں کہ آج تک حسین ابن علی زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ میرا رب کیا کہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ کبھی مرتے نہیں، اللہ انہیں حقیقی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ ان کو میرے رب کے ہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یار مردہ کو بھی بھلا رزق ملتا ہے، رزق زندہ کو ملتا ہے۔ گویا میرے حسین زندہ ہیں اور ان پہ رب کا کرم بھی ہوتا ہے، انہیں میرا رب رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو زندہ کا کوئی بندہ، زندہ کے نام پہ بندہ کوئی افسوس کرتا ہے، کوئی بندہ اپنا گرے بادشاہ کرتا ہے، کوئی اپنی پیشانی پیٹتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ زندہ و جاوید کے کبھی ماتم نہیں ہوا کرتے، جو مر جائیں ان کے ماتم ہوتے ہیں۔ میرے حسین اس وقت بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے ہم بیٹھ کے حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم حسین کے نام پہ واویلا نہیں کرتے، اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کا واویلا نہیں کیا جاتا۔ یزیدی لشکر نے جب میرے حسین کے ساتھ ظلم و بربریت کے وہ اپنی طرف سے جتنے پہاڑ تھے سارے توڑ دیے تھے، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے گرے بادشاہ کیے تھے، ان لوگوں نے اپنے بال نوچے تھے، ان لوگوں نے اپنے اوپر تانا زنی کی تھی، ان لوگوں نے اپنے اوپر نوحہ بازی کی تھی کہ افسوس ہم نے کیا کر دیا، ہمارا کردار کیسا ہے۔ لیکن حسین والے اس وقت بھی کہتے تھے، اے حسین تو زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اور آج حسین زندہ ہے، آج گھر گھر میں حسین کے نعرے لگتے ہیں اور گھر گھر میں یزید پہ لعنت برستی ہے۔ پتہ چلا ایک کردار حسینی ہے، اور کردار حسینی کیا ہے؟ دیکھیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فراز ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ میرے حضور کا پیار دیکھیے امام حسین اور حسن سے۔
آپ دونوں نواسوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور خوشبو سونگھتے ہیں جیسے پھولوں کی خوشبو سونگھی جاتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اے ابا جی، بچوں کے لوگ ماتھے چومتے ہیں، ان کی پیشانیاں چومتے ہیں، ان کے رخسار چومتے ہیں اور انہیں گلے لگاتے ہیں، میں عجب منظر دیکھتی ہوں کہ آپ ان سے خوشبو لے رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، اے فاطمہ، تو گواہ رہنا، کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جو پھول ہوں گے ان دو پھولوں کا نام، ایک کا نام حسن ہوگا، دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ دیکھیے میرے حضور کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار۔ میرے حضور کی بارگاہ میں امام حسین آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کی گردن کو بوسہ دیتے ہیں۔ جب گردن کو بوسہ دیتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں، باپ ہو، دادا ہو، نانا ہو، وہ اپنی اولاد سے پیار کریں تو رخسار چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ عجب منظر دیکھا ہے، آپ اس کی گردن کو چوم رہے ہیں۔ میرے حضور نے کہا، اے فاطمہ، اس گردن کو میں اس لیے چوم رہا ہوں، یہ گردن میرے دین کے نام پہ کٹے گی، مجھے اس گردن سے بڑا پیار ہے۔ دیکھیں، ابھی امام حسین بچے تھے، اس وقت بھی امام حسین کی شہادت کا شہرہ الان اعلان تھا، گلی گلی کوچے کوچے امام حسین کی شہادت کے تذکرے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شیشی عطا فرمائی، جس شیشی کے اندر مٹی تھی۔ میں نے اس شیشی کو لیا، میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ مٹی کہاں کی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا، یہ مٹی ایک کربل کا میدان ہے، اس کی مٹی ہے، ابھی ابھی جبریل آئے تھے، اس نے مجھے یہ شیشی دی ہے اور کہا ہے کہ اس شیشی میں اس میدان کی مٹی ہے جس میدان میں آپ کے نواسے کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، شہادت کا رتبہ پائے گا جس میدان میں۔ اور اے آقا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا وہی دن امام حسین کی شہادت کا دن ہوگا۔ تو حضور نے ام سلمہ کو وہ شیشی عطا فرمائی، فرمایا، اے ام سلمہ، اسے سنبھال کے رکھ لے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ اب روایت سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس وقت میں نے سویا ہوا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے ہیں میرے خواب میں، اور آپ کے سر کے بال پراگندہ ہیں اور گرد اٹی ہوئی ہے آپ کے جسم اتھر پہ، آپ کے کپڑوں پہ گرد کے آثار نما ہیں۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ یہ گرد کہاں سے؟ تو حضور نے فرمایا، اے ابن عباس، میں ابھی ابھی کربل کے میدان سے آ رہا ہوں، جس جگہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس جب اٹھے تو آپ کے لبوں پہ کیا جلمے جاری تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سے سوال کیا گیا، اے ابن عباس، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو تھے اور رو کے کیا کہہ رہے تھے، اے صحابہ، ابھی ابھی زیارت مصطفیٰ ہوئی ہے، لیکن آج تک میں نے ایسا منظر حضور کی زندگی میں بھی، ظاہری حیات طیبہ میں بھی نہیں دیکھا، اور اب تک خواب میں بھی جب دیکھتا ہوں ایسا نہیں دیکھا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، ابن عباس، آخر ہوا کیا ہے؟ تو ابن عباس عرض کرتے ہیں، میں نے حضور کو دیکھا ہے، ان کے وجود اتھر پہ گرد ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کربل کے میدان میں میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر ام سلمہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس خبر کو سنتی ہیں تو اپنے اندر کمرے میں بھاگتی ہیں، بھاگ کے جا کے جس جگہ وہ شیشی رکھی تھی جو حضور نے عطا کی تھی، اس شیشی کو اٹھا کے دیکھا، تھی وہ مٹی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال کی شہادت ہوئی تو ام سلمہ نے اٹھا کے دیکھی، جب اٹھا کے دیکھی وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ تو ام سلمہ نے علل اعلان فرمایا، لوگوں سن لو، آج امام عالی مقام کی شہادت ہو گئی ہے، وہ شہادت کے رتبے سے وہ مستفید ہو گئے ہیں اور اس مقام پہ فائز ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی، پھر آواز آئی، کہنے والے نے کہا، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے رسول خدا کے
خاندان کی اس قربانی کو قبول کر لیا ہے اور اس کا چرچا رہتی دنیا تک کے لوگوں کی زبانوں پہ جاری و ساری ہوگا۔ دیکھیں میرے حسین ابھی بچپن میں تھے تو تذکرہ حسین کا تھا، اس وقت بھی جب میرے حسین ابھی لڑکپن کی کیفیت میں تھے تو ان کی شہادت کے تذکرے اس وقت بھی تھے۔ ایک کردار میرے حسین کا ہے جس کی نہ تو کبھی تہجد قضا ہوئی، ایک کردار میرے حسین کا ہے جس کی نہ کبھی تہجد قضا ہوئی، نہ نماز پنجگانہ سے رخ موڑا، نہ کبھی اپنے نانے کے روزے کے حاضری دیے بغیر دن گزارا، نہ کبھی اپنے رب سے ہم کلام ہوئے بغیر کوئی دن گزارا۔ کلام اللہ کی ترتیب سے تلاوت کرنے والا حسین تھا، جسے غیر بھی کہتے تھے یہ وہ شخص ہے جسے دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں محمد عربی کی سنت کو احیا دینے والا ہے۔ یہ کردار میرے حسین کا ہے۔ دوسری جانب بھی ایک کردار ہے جو کردار یزید کا ہے۔ یزید کون تھا؟ اس بندے نے شراب نوشی کا کھلے عام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ ممبر خلافت پہ بیٹھا تو ممبر خلافت پہ بیٹھ کے شراب نوشی کرتا اور اس کے سامنے بندروں کو تماشا کیا جاتا، وہاں بیٹھ کے اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ اس تماشے میں وہ خوب خوش و خرم ہوتا۔ راوی لکھتے ہیں یہ وہ ظالم ہے جس نے حضرت ابو سعید خدری جو بوڑھے صحابی تھے ان کی داڑھی کو پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر گھسیٹا تھا اور انہیں تماچے مارے اور انہیں کوڑے مروائے تھے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے رب کے گھر خانہ کعبہ پہ سنگ باری کی، یہ وہ بدبخت ہے جس نے مسجد نبوی کے اندر 3 روز تک گھوڑے بندھوائے رکھے، جس نے مسجد نبوی کے اندر زنا کو حلال قرار دیا۔ یہ وہ فاسق و فاجر تھا۔ اس طرح کا فاسق و فاجر ہو اور ادھر میرے حسین ابن علی ہو جن کی رگوں میں حسین کی رگوں میں اگر خون چلتا ہو تو شیر خدا کا سیدہ فاطمہ الزہرا کا چلتا ہو، جن کی تربیت محمد عربی نے کی ہو، بھلا وہ اس ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ میرے حسین نے نہ تو بادشاہت کی خاطر اس کی مخالفت کی، نہ تو جاگیر کی خاطر اس کی مخالفت کی، بس اس وجہ سے اس کے سامنے کھڑے ہوئے کیونکہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہا تھا اور محمدی خون کبھی بھی حدود اللہ کو پامال ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور اس کا پتہ سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ محرمات جن کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ ان سے متع کرتا تھا، ان سے نکاح کرتا تھا۔ اتنا بد کردار وہ شخص تھا۔ جب اس نتیجے پہ نکلا تھا تو امام حسین نے اس کے خلاف خروج کیا۔ امام حسین اس کے لیے نکلے کس لیے کہ اسلام کی بقا ہو، اسلام کو ہمیشہ ابدی زندگی نصیب ہو جائے۔ حسین ابن علی نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا گھر چھوڑ کے وہ مدینے کو چھوڑا۔ یار دیکھیں حضور کے روضہ انور کو چھوڑ کے جانے کی کیفیت کیسی ہے۔ میرے امام جب حضور کے روضہ انور پہ آخری مرتبہ حاضری دیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے نانا، میرا دل نہیں چاہتا کہ اس پرکیف گھڑی کو، اس پرکیف جگہ کو چھوڑ کر میں کہیں اور جاؤں، لیکن نانا اگر میں آج نہیں نکلتا تو پھر اسلام قیامت تک ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، اسلام کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ حسین اگر شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اسلام کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا اگر امام حسین اس وقت یہ اس کار سار کے لیے باہر نہ نکلتے۔ امام حسین حضور کے روضہ انور پہ حاضری دیتے ہیں، رو رو کے انداز یہ ہے امام حسین کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، روایت کے الفاظ ہیں امام حسین پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس نانی کا دربار چھوڑنا ہے جنہوں نے ناز سے پالا، جنہوں نے سینے پہ لٹایا، جنہوں نے اپنی زبان اقدس امام حسین کی زبان میں ڈالی، جنہوں نے امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے سینہ اطہر پہ چڑھایا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین کی اپنی پشت پہ بٹھا کے سجدے میں سر رکھا تو 72 تسبیحات زائد کی تھی۔ امام حسین اس کا قرض اتارنے کے لیے اب مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، چھوڑ کے کربلا کا رخ کیا ہے۔ امام حسین در حقیقت اس جگہ پہ اپنے نانا سے عرض کر رہے تھے، اے نانا مجھے یاد ہے میں بچہ تھا، میں آپ کی پشت پہ آ کے سوار ہو گیا تھا، آپ سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے، آپ کا سر سجدے میں تھا، آپ نے سر اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ میرا حسین گر نہ جائے، آپ نے
उस वक्त 72 तस्बीहात जायद पड़ी थी। नाना, मुझ पे उन 72 तस्बीहात का कर्ज है। इमाम हुसैन अपने रुफका को लेके मैदान करबला में आते हैं, 72 जानसार कुर्बान होते हैं। जब 72 जानसार कुर्बान होते हैं तो आंखें उठा के अर्ज करते हैं, ऐ मौला तू भी राजी हो जाना। फिर रुक करते हैं रोज़ा रसूल की जानिब, या रसूल अल्लाह, आप गवाह रखिएगा, आपके मेरी खातिर 72 तस्बीहात जायद पड़ी थी, आज मैंने उनका कर्ज ऐसे उतारा है, 72 जानसान इस्लाम पे कुर्बान कर दिए हैं। मेरे हुसैन ने अपने जानसारों को कुर्बान किया, अपने अहलो अयाल को कुर्बान किया। यार मुझे ये बताओ, किसी की बेटियां जमा हो, किसी की बच्चियां जमा हो, घर में बच्चे हो, फिर भला वो निकले इस खातिर कि इस्लाम का अलम बुलंद हो जाए, ये कोई आम शख्स नहीं हो सकता। बेसरो आसरा आसमान था और अर्श का रब था जो खानदान रसूल का आसरा था, उसके सिवा कोई आसरा नहीं था। तो किस चीज ने उस वक्त हुसैन को बाहर निकाला? गैरत ईमानी ने उसको बाहर निकाला था। एक कामिल मोमिन की गैरत ईमानी ये होती है, वो ये ना देखे कि मेरा घर लुटता है, वो ये ना देखे जायदाद जाती है, वो ये ना देखे मेरे मकान जाए होंगे, रिश्तेदारों से अलग होना पड़ेगा, जाने कट जाएंगी, बल्कि वो ये देखे ईमान का तकाजा क्या है। मेरे हुसैन ने उस वक्त ईमान के तकाजे को पूरा किया था। तो इस वजह से आज यजीदियत पे लानत है, हुसैनियत का नाम बुलंद है, घर घर में हुसैनी नाम रखा जाता है, हर नाम के साथ हुसैन लगाया जाता है। मुझे बताओ, आज कोई यजीद का नाम लेना भी गवारा नहीं करता। हुसैन उस वक्त भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल क़यामत तक मेरे हुसैन जिंदा रहेंगे। जिन लोगों ने हुसैन को जुल्म और सितम की चक्की की जानिब धकेला, जिन्होंने उनके खानदान पे जुल्म किया, वो उस वक्त भी जलील थे, आज भी जलील हैं, रहती दुनिया तक जलील होंगे। देखिए, आप तारीख उठाएं, मेरे इमाम ने जब मदीना छोड़ा, करबल का रुख किया, तो इस मुकाम पे इमाम आली मुकाम पहुंचे जिस जगह पे 9 मुहर्रमुल हराम को करबल के मैदान में आप रात को बैठ के 9 मुहर्रमुल हराम की शब है, इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि अब जालिम का इरादा यह है कि वो हम पे वार करे और हमारे साथ जंग करे। मेरा तुमसे एक मशवरा है, वो मशवरा ये है कि दिए बुझा दिए जाएं, दिए बुझा दिए जाएं, कोई दिया ना चले। ऐ मेरे साथियों, मेरी कान खोल के बात सुन लो, ये जालिम मेरे खून के प्यासे हैं, अगर तुम वापस लौटना चाहते हो तुम चले जाओ, इन्हें तुम्हारी जानों से कोई गर्ज नहीं है, तुम वापस लौट सकते हो, ये मेरी जान के प्यासे हैं, मैं इनके सामने डटा रहूँगा। तुम जाना चाहते हो चले जाओ, किसी पे मुझे दोष नहीं होगा। दिए बुझा दिए गए, इमाम हुसैन खामोश हो गए, चले जाओ जिसने जाना है। सारे इमाम हुसैन के कदमों में गिर गए। मोहब्बत अहले बैत इसका नाम है, जान देने के लिए तैयार हो जाएं। मोहब्बत अहले बैत इसका नाम नहीं, साल के बाद एक दिन जूता उतार दिया, गली कूचों में इमाम हुसैन का तमाशा करते फिरो, इसका नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत इसका नाम है कि अपनी जिंदगी हुसैनी किरदार में गुजारो। ये तो यजीदी किरदार हुआ ना कि फहाशियों उरियानी भी करनी, बद किरदारियां भी करनी, बद आमालियां भी करनी और नारे भी हुसैन के लगाने। हुसैनी कभी ऐसा नहीं करता। हुसैनी पंजगाना अल्लाह के हुजूर झुकता है, हुसैनी तहज्जुद की नमाज भी अदा करता है, हुसैनी अल्लाह के हुजूर इबादत में मगन रहता है, उसकी जुबान कुरान की तिलावत से तर रहती है। तो ये साल के बाद एक दिन, ये 2 दिन हुसैन का तमाशा कर लेना, ये हुसैनियत नहीं, ये यजीदियत है। अगर चाहते हैं हुसैनियत का दामन थामना तो फिर मेरे इमाम हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ना होगा, उनके किरदार को पढ़ना होगा, उनके अक़वाल को पढ़ना होगा, उनके अफ़आल को अपनी हयात तय्यबा के अंदर शामिल करना होगा। आप तारीख़ तो उठाएं, इमाम हुसैन के साथियों का हाल क्या था। वो हुर जिसका नाम हुर था, और कौन था? इब्ने ज़ियाद का भेजा हुए लश्कर का सिपा सालार था, उसने आके इमाम हुसैन को रोका था। देखिए, जब ज़िंदगियाँ संवरती हैं, हुसैनियत में जो आते हैं उनकी ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं, जो हुसैन से प्यार करते हैं उनकी आक़िबत भी संवर जाती है। इमाम हुसैन
حسین اس وقت جب کھڑے تھے 10 محرم الحرام کے دن، تو اس وقت سب سے پہلے ابن سعد نے تیر امام حسین کی جانب پھینکا، اور پتہ اعلان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کان کھول کے سن لو، رہتی دنیا تک میرا نام رہے گا، سب سے پہلا تیر حسین کی جانب میرے پھینکا تھا، نام نہیں رہے گا، رہتی دنیا تک لعنت تیرے مقدر میں آ گئی، تو نے حسین کی جانب تیر پھینکا تھا، تو نے حسین کی جانب تیر پھینک کے اپنی عاقبت اور اپنی نسلوں کی تباہی و بربادی کر لی اے ابن سعد۔ تو اس وقت حر آگے بڑھا اور ابن سعد سے کیا کہتا ہے، اے ابن سعد کیا تیرا یہی ارادہ ہے کہ حسین کو قتل کرے گا، شہید کرے گا؟ وہ کہنے لگا اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، یا تو وہ بیعت کر لے۔ حضرت حر اس قافلے سے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اے حر تجھ جیسا کوئی ببر شیر، یہ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے، ابن اسیر اور ابن عساکر نے الفاظ کو لکھ رہا، کہا تجھ جیسا شیر دل ہم نے کوئی شخص نہیں دیکھا، اور یہ کیا کہ تو رخ دوسری جانب کر کے چل رہا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا میں ظالموں سے رخ پھیر کے میں حق والوں کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ حر نے ان کا ساتھ چھوڑا، سپہ سالار تھا یزیدی لشکر کا، حسین کے قدموں میں آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا مجھے معاف کر دیجئے گا، کیا مجھے اب معافی مل سکتی ہے؟ یاد رکھیے گا یزیدی لشکروں اور ٹولوں میں جانے والے جو افراد ہیں، اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا، حسین کے ساتھ وفاداری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حر حسین کے قدموں میں ہے اور جا کے کیا کہتا ہے، مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائیے، میں معافی کا طالب ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ امام حسین نے کہا میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کے زبان اقدس سے یہ جملے نکلے ہیں، اگر کوئی 90 99 100 قتل کر کے بھی سچی توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اب تیرے پاس وقت ہے تو توبہ کر لے۔ اس نے سچے دل سے امام حسین کی بیعت کی اور امام حسین کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ اب سب سے پہلے یزیدی لشکر کی جانب اجازت امام حسین سے جانے والا پہلا شخص کون تھا؟ وہ حر تھا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں جب حر ان کے سامنے گیا، ان سے مخاطب ہوا، ان سے کلام کیا اور کہا پہچانو وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے ماتھے کو اللہ کے نبی چومتے رہے ہیں، وہ ہیں جن کے نانا علی، جن کے بابا علی ہیں اور جن کی ماں سیدہ۔ واللہ کیا مرتبے والا حسین ہے، واللہ کیا مرتبے والا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، نانا نبی، بابا علی اور ماں سیدہ، جس زاویے سے دیکھیے اعلیٰ حسین ہے۔ کہا تم جس زاویے سے دیکھ لو یزید ذلیل و خوار ہے اور حسین باعزت ہے، اس کا نانا نبی ہے، بابا علی ہے، ماں سیدہ ہے، جن کے گھر میں وحی خدا اترتی رہی، جس کے گھر میں جبریل آتے رہے، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا رہا، ان کے حق کو پہچانو، ان کی جانب اپنے قدموں کو نہ بڑھاؤ، اپنی عاقبت کو نہ برباد کرو۔ یہ حر کا خطاب تھا، آگے سے مسخرہ کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، او حر ابھی دیکھنا تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور تیرا کوئی نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ دیکھیے گا حر چھوڑ کے امام حسین کی اقتداء میں آیا ہے، صرف ایک نماز امام حسین کے پیچھے پڑھی ہے اس نے۔ جب حر ایک نماز امام حسین کے پیچھے پڑھتا ہے تو اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر آج سے عہد کر لیں ہم حسینی بنیں گے، یزیدیوں کے ٹولوں میں نہیں جائیں گے، تو اللہ آپ کو بھی توبہ نصیب کرے گا، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا۔ تو حسین ابن علی کے ساتھ وابستگی کرنے والے اس حر نے جا کے ان کے ساتھ برملا اعلان کیا۔ وہ کہنے لگے تم کیا کر سکتے ہو؟ حر نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پیچھے جو اب طاقت ہے وہ حسین ابن علی کی ہے۔ آپ نے پکارا حل من مبارز، کون ہے جو تم میں سے میرے مقابلے میں آئے؟ اب پورے لشکر سے کوئی حر کے قریب نہ آئے، کون آ سکتا تھا؟ انہیں پتا تھا حر ایسا جانثار ہے، ایسا شیر دل جواں ہے جس کا مقابلہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اکیلا بندہ وہ سیسا پگھلائی دیوار بن کے سامنے کھڑا ہے۔ اب سیسا پگھلائی دیوار ایک پورے لشکر کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ حل من مبارز، کوئی ہے ماں کا لال جو میرے مقابل آئے، کوئی ہے ماں کا جنا ہوا؟ حر پکار پکار کے کہتا ہے لیکن مد مقابل کوئی نہیں آتا۔ حر کہتا ہے تم میں سے کوئی غیرت مند نہیں ہے، میں نے حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، غیرت میرے گرد
तवाफ करती है। हुसैन इब्ने अली का ये गुलाम हुर अब उस पूरे लश्कर में घुसता गया। अब कितारें छोड़ जाती हैं, बाहमी दरमियान में जो खलावा के होता है, दाएं दाएं हो जाते हैं, बाएं बाएं हो जाते हैं। अब हुर के मुकाबिल कोई नहीं निकलता। हुर फिर उनके लश्कर में घुसता है। इब्ने साद कहता है तुम्हारी माँ तुम्हें रोए, तुमने यजीद का इतना खाया है, अब एक जमा भी तुमसे मारा नहीं जाता। तो सारे लोगों की गर्दनें झुकी हैं। अब हुर कहता है कोई माँ का जना हुआ, ऐ इब्ने साद तू मेरे मुकाबिल में आ। तो इब्ने साद कहता है मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे ये नौजवान तेरा मुकाबला करेंगे। तो हुर कहता है अगर माँ का दूध पिया है ना तो आ मेरे मुकाबिल में। हुर के ये अल्फाज जब सुने तो वो कहता है कि ऐ सालिम तेरी गैरत मर गई, उठ खड़ा हो। सालिम आगे बढ़ता है। हुर की वो वार ऐसा वार था कि उसका सर तन से जुदा था। हुर ने वार किया, सालिम दो टुकड़े हो गया। अब दूसरा आता है, सालिम के बाद दूसरे का हुर सर तन से जुदा करते हैं। इब्ने असीर लिखते हैं एक वाहिद शख्स था जिसने 40 से ज्यादा बंदों को वास्ते जहन्नुम किया। मुझे बताओ हुसैन के हाथों में बोसे की कितनी कुव्वत है। एक बंदा अगर एक बोसा ले, एक नमाज पढ़े तो उसके मुकाबले में पूरा लश्कर गीदड़ की तरह भागता है शेर के सामने। तो जिन लोगों की जिंदगियां हुसैनियत में गुजरी होगी फिर उनका मुकाम कल क़यामत के दिन क्या होगा। मेरे हुसैन के इस गुलाम ने उन 40 लोगों को वास्ते जहन्नुम किया। वास्ते जहन्नुम करने के बाद मेरे हुसैन का ये गुलाम आगे बढ़ता है इब्ने साद की जानिब, और जालिम तूने पहला बार हुसैन की जानिब किया था, तेरा सर कलम करूंगा। एक नौजवान आगे बढ़ता है, इमाम हुसैन के इस गुलाम हुर के सीने में बर्छी मारता है। दूर से बर्छी लगती है, अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे गिरा हुआ हुर पड़ा है, किसी के अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि हुर के सामने आ जाए, उसका सर कलम कर दे। एक आगे बढ़ा, हुर ने अपनी तलवार जब उठाई ना तो वो यूं भागा जैसे शेर से गीदड़ भागता गया। वो सारे कहने लगे कोई नहीं आएगा। फिर तीरों की बारिश हुर के वजूद पे की गई। हुर के वजूद को तीरों से छन्नी करके फिर हुर का सर कलम किया गया। इमाम अली मुकाम आए, अपने प्यारे हुर का सर उठाया, सीने से लगाया, माथा चूमा और ले गए। और इमाम हुसैन के उस वक्त जो अल्फाज थे, कहा तूने मुक्तदी होने का हक अदा कर दिया। कहा मुक्तदी हो तो तुझ जैसा जिसने एक नमाज मेरे पीछे पड़ी थी अपनी जान मेरे नाम पे कुर्बान कर दी है। हुसैन इब्ने अली ने, इमाम हुसैन ने उस वक्त हुर का वो चेहरे को उठाया, सर को उठाया, सीने से लगाया, कहा ए हुर तू गवाह रहना, पूरी कायनात गवाह रहे, ऐ सुनने वालों गवाह रहना, कल क़यामत का दिन होगा, मैं हुर का हाथ खुद पकड़ूंगा, हौज़े कौसर पे ले जाऊंगा और नाना से कहूंगा ऐ नाना इसने वफादारी की थी, अपने दस्ते अक़दस से बाकियों को प्यालों से पिलाते हैं, इसको अपने दस्ते अक़दस से जामे नोश फरमाइए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर अपने हाथों से हज़रत हुर को पिलाएंगे। ये किसको मुकाम मिला? जिसने हुसैनियत को इख्तियार किया। जो हुसैनी बनता है उसकी दुनिया संवरती है, जो हुसैनी बनता है उसकी आखिरत संवरती है। किरदार मेरे और आपके सामने दो हैं, एक यजीदी किरदार है और एक हुसैनी किरदार है। अब इख्तियार मुझे और आपको है, हम जिस राह को इख्तियार कर लें। अगर हम हुसैनी बनना चाहते हैं तो फिर हुसैनियों का अंदाज देखिए। अब अली अकबर हैं, मेरे इमाम आली मुकाम के प्यारे साहबजादे, 18 साल की जवानी की जिंदगी में शहादत का रुतबा पाते हैं। अली असगर हैं जो 6 माह के मासूम बच्चे हैं। देखें यार, कोई बाप ऐसा भी होगा जिसका 6 माह का बच्चा हो, प्यास से बिलक रहा हो, बीबियां औरतें प्यासी हो, हलक खुश्क हो, वो 6 माह के बच्चे को उठा के करबल के मैदान में इसलिए ले जाए, मौला जो खुद चल के आ सकते थे उन्हें तैयार करके मैंने इस कारज़ारे मैदान में भेज दिया है। मौला मेरे पास यही एक अली असगर बचा था, मेरे पास मौला यही एक अली असगर बचा था जो 6 माह का मासूम बच्चा है, जो खुद नहीं चल के आ सकता था, जो खुद चल के नहीं आ सकता था, जिसके वजूद पे मैं असहा नहीं बांध सकता था, जिसको मैं तैयार करके नहीं भेज सकता था। मौला ये चल नहीं सकता था, मैंने हाथों पे उठाया है, उठा के तेरे मैदान में ले आया हूँ। जालिम इस जगह भी आके बदगुमानी पैदा करते हैं, इस जगह भी आके इमाम हुसैन के हौसले को मात करने की कोशिश करते हैं। हुसैन 6 माह का बच्चे को ले गए थे, 6
माह के बच्चे का वास्ता दे के पानी मांगा था। और जालिम अगर हुसैन ने पानी मांगना होता तो अर्श के रब से मांगता। अगर इस्माइल एरिया लग रहे तो रब जमीन से चश्मे जारी कर देता है। अगर मूसा की कौम अल्लाह से बारिश तलब करे तो कौम के सदके रब बारिश नाजिल कर देता है। तो मोहम्मद अरबी का नवासा हो, नवासियां हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, वो प्यास की शिद्दत में मर रही हो, रब बारिश ना नाजिल करे, ये हो नहीं सकता। मेरे हुसैन ने पानी नहीं मांगा, मेरे हुसैन ने 6 माह के अली असगर को अपनी हथेलियों पे उठाया हुआ करबल के मैदान में ले जाके ये कहा था, मौला जो खुद चल के आ गए उन्हें तैयार करके भेजा, जो चल के ना आ सका उसे खुद तैयार करके लेके आया हूं। मौला मेरे इस अली असगर की कुर्बानी को कबूल कर लेना। अभी ये जुमले थे, जालिम का वार होता है, जालिम तीर चलाता है, अली असगर के 6 माह के गले से गुजरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में लगता है। देखें बाप के हाथों में उसका 6 माह का लखते जिगर हो और फिर उसके हलक में वो तीर फंसा हो और फिर वो बाप अपने हाथों से उस तीर को निकाले। यार ये हौसला मेरे हुसैन का है या नहीं है? मत पूछ मुझसे मेरे हुसैन का हौसला, मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। जितने भी जख्म आए रोया नहीं हुसैन। मेरे हुसैन ने उस वक्त उस तीर को निकाला और जो फवारा खून का निकलता है उसको अपनी हथेलियों में लेते हैं हुसैन, आसमान की जानिब चुल्लू भर के उड़ाते हैं और कहते क्या है, मौला अगर तू इसमें राजी है तेरा हुसैन भी इस पे राजी है। और जालिम तू कहता है हुसैन ने पानी मांगा था, हुसैन पानी मांगता तो रब से मांगता। हुसैन को पता था बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता, अगर कुछ दे सकता है तो अर्श का रब दे सकता था। मेरे हुसैन ने यह दर्स लोगों को दिया और फिर बंदे बंदे से पानी मांगता। ना ना, मेरा हुसैन गैरतमंद बाप का बेटा था, मेरा हुसैन गैरतमंद माँ का बच्चा था, मेरा हुसैन खून रसूल था। वो भला किसी से मांग सकता था? मांगना तो किसी ने सिखाया ही नहीं था, ना बिकना किसी ने सिखाया था। क्यों? उनकी तरबियत करने वाले कोई आम न थे। नाना नबी, बाबा अली और माँ सईदा, जिस जाविये से देखिए आला हुसैन है। मेरे हुसैन ने 6 माह के अली असगर के वजूद की आखिरी सांसें अपने हाथों में देखी। अब बाप हो बेटा 6 माह का, वो हाथों के अंदर वो दम तोड़ जाए। रवायत के अल्फाज हैं, उस दिन तक इमाम हुसैन की उम्र 56 साल और 5 माह और 5 दिन थी। उस वक्त तक इमाम हुसैन की उम्र, लेकिन इमाम हुसैन के सर में उस वक्त तक कोई बाल सफ़ेद न था। रावी लिखते हैं, इब्ने असीर ने लिखा है, जब अली अकबर और अली असगर की शहादत हुई तो उसके बाद जब इमाम हुसैन खैमे में वापस लौटे तो इमाम हुसैन के सर पे कोई बाल सफ़ेद काला न था, सारे का सारा सर सफ़ेद था, दाढ़ी सफ़ेद थी। यार मुझे बताओ, एक बाप ने अपने बेटों को अपने सामने कुर्बान किया हो, उनके वजूद के टुकड़े अपने हाथों से उठाए हो। 18 साल के अली अकबर जवान को, जो मुस्तफ़ा का शिबही था, जिसका चेहरा मुस्तफ़ा से मिलता था, उसके जिस्म के टुकड़े भी उठाए हो। 6 माह के अली असगर को भी उठाया हो। भला उस बंदे की कैफियत क्या होगी, उसका हौसला कैसा होगा? वो पहाड़ का हौसला रखने वाला हुसैन ही वाहिद यकता इंसान था उस वक्त इस दुनिया में, जिसने एक एक के वजूद को उठा के लेके आया। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा कि भाई मैं तुम्हारे हाथ पे बैत करता हूँ, मैं बिक जाता हूँ। लाखों ऐसी सहूलतें दस्तियाब देने के वादे किए गए, फलां इलाके की सल्तनत आपको दे दी जाएगी, फलां बादशाहत आपको दे दी जाएगी। मेरे हुसैन ने कहा मुझे इन मालो असबाब की ज़रूरत नहीं, मैंने अपने नाना के दीन को बचाना है। इसके बाद भी हुसैन इब्ने अली अब खुद को तैयार करते हैं और कारज़ारे मैदान में आते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम, आखिरी फर्द वाहिद जिसका नाम मेरा इमाम हुसैन है। मेरे हुसैन उस वक्त तैयारी करके अब कारज़ारे मैदान के लिए निकलते हैं। और देखिए मेरे हुसैन की उस वक्त आखिरी कैफियत क्या है। मेरे हुसैन ने उस वक्त अपनी बीबियों से जो कलाम किया, अपनी ज़ौजा से जो कलाम किया, अपनी बहन से जो कलाम किया, वो कलाम क्या था?
اے میرے گھر والوں میری بات کان کھول کے سن لینا، جب میں شہید ہو جاؤں میرا سر قلم کر دیا جائے تو پھر اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، مجھ پہ نوحہ زنی نہ کرنا، یہاں بیٹھ کے واویلا نہ کرنا، تمہاری آواز اتنی بلند نہ ہو کہ غیروں کے کانوں تک پہنچے۔ یار بھلا سید زادی ہوں، میرے حضور کی آل ہو، بھلا وہ واویلا کریں اور ان کی آواز غیروں کے کانوں تک پہنچے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ آسمان نہ گر جاتا، بجلیاں نہ کڑکتی اور زمین کا نظام درہم برہم نہ ہو جاتا اگر ایسی کیفیت ہوتی۔ نانا یہ ظالم کے تاریخ میں وہ وار ہیں جو امام حسین کے ساتھ وفاداریوں کو دور کرنے والے ہیں، یزیدیت کے ساتھ الفت اور محبتوں کے یہ ناطے استوار ہیں جو یزیدیت کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ طرح طرح کی تاریخ کے اندر تبدیلیاں کی گئی۔ میرے حسین نے اس وقت اپنی گھر والوں سے جو کلام کیا تھا، آخری کلام بھی یہ تھا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے گریباں نہ چاک کرنا، اپنے وجود نہ پھاڑنا، اپنی آوازیں بلند نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا مولا اگر تو اس میں راضی ہے تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری فرد واحد ہیں اور پیچھے کون ہے؟ ایک امام زین العابدین ہے، ایک امام زین العابدین جو اتنا لاغر ہے کہ اپنے بستر سے بھی اٹھ نہیں پاتا، اپنے بستر سے اپنی بہن کو کہتا ہے مجھے اٹھاؤ، بہن سہارا دے کے امام حسین کے پاس لے کے آتی ہیں۔ جب امام حسین کے پاس امام زین العابدین آتے ہیں تو امام زین العابدین اپنے باپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ وہ ٹوٹا ہوا باپ جس نے صبح سے لے کے شام تک اپنے بیٹوں کے، اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے وجودوں کے لتھڑے اٹھائے ہیں، وہ اب ٹوٹا ہوا باپ تیار ہوتا ہے تو کہتا ہے بابا میں ابھی باقی ہوں، آپ کارزارے میدان میں نہیں جائیں گے۔ یہ بیمار زین العابدین اس وقت اپنے باپ سے کہتا ہے اے بابا اب مجھے تیار کریں، تو باپ ماتھا چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے نہ بیٹا تو لاغر اور کمزور اور بیمار ہے، تو اس کارزارے میدان میں نہیں جائے گا، بلکہ تو ان اپنی بہنوں، بھتیجیوں اور اپنی ماں اور پھپھی کے ساتھ رہے گا اور تجھ سے آل رسول کا آگے چلنا ہوگا۔ دیکھیں میرے حسین ابھی کربل کے میدان میں ہے، پتہ ہے ظالموں نے ساروں کو شہید کر دیا، تو یہ بھی تو ذہن میں تھا نا کہ اس کو شہید کر سکتے تھے، لیکن میرے حسین نے کہا تھا زین العابدین تجھ سے آل رسول بڑھے گی۔ آپ تاریخ اٹھائیں، ظالم کی جرأت نہ ہوئی امام زین العابدین کو ہاتھ لگا جائے۔ کیوں؟ کس نے کہا تھا؟ حسین ابن علی نے کہا تھا، حسین ابن علی کا قول پورا ہونا تھا۔ امام زین العابدین سے آگے آل رسول بڑھی۔ اب امام حسین اپنے صحیح شاہانہ انداز میں حیدری خون جب جوش مارتا ہے تو کربل کے میدان کی جانب اترتے ہیں۔ اب یہ وہ واحد تنہا شخص ہے جس کا سارا قافلہ لٹ گیا، اکیلا شخص ہے جس کے سر پہ ایک بال بھی سیاہ نہ رہا، اب وہ کھڑا ہے اور سیسا پگھلائی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ اب امام عالی مقام کا خطاب ہے ان ظالموں سے، میرا حق پہچانو میں کون ہوں۔ امام حسین نے اپنا سارا تذکرہ کیا، تعارف کیا اور یہ بھی فرمایا یاد رکھنا جو میرے خون سے ہاتھ رنگین کرے گا کل قیامت کے دن وادی جہنم کا ایندھن ہوگا۔ یہ الفاظ تھے تو ادھر سے ابن سعد کہنے لگا اے حسین یا تو تیرے پاس اب بھی دو صورتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کر لے یا تیار ہو جا۔ امام حسین مسکرائے۔ یار مجھے بتاؤ اس کیفیت میں کوئی بندہ مسکراتا ہے؟ کوئی نہیں مسکراتا۔ مسکراتا وہ ہے جسے پتا ہو یہ بھی مرنا وہ بھی مرنا، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امام حسین نے کہا تو کہتا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی، اگر میں نے ظالم کے ہاتھ پہ، فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوتی تو میں اسی وقت کر لیتا، اپنے اون و محمد کو نہ کٹواتا، غازی عباس کے بازو نہ کٹواتا، قاسم کو شہید نہ کرواتا، میں اپنے عبداللہ وہب قلبی کو وہ شہادت کے رتبے کی جانب نہ لے کے جاتا، میں اس وقت اپنے پیارے علی اکبر کو تمہارے سامنے نہ پیش کرتا، 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھا کے نہ لے کے آتا۔ ظالم تو کہتا ہے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، ایسے پلید ہاتھ کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تم کہتے اس ہاتھ کی بیعت کرنی ہے۔ دیکھیں اکیلا شخص اٹا ہوا ڈٹا ہوا، وہ
किस बात पे? उसे पता था इधर से गर्दन पे तलवार चलेगी, उधर नाने का दीदार हो जाएगा। उन्हें पता था इधर गर्दन पे तलवार चलेगी, खून का कतरा अभी पहला जमीन पे नहीं गिरेगा, तमाम हिजाबात दूर हो जाएंगे, रब का दीदार नसीब होगा। हुसैन इब्ने अली ने उस वक्त उन्हें बरमला कहा फिर तैयार हो जाओ, कहा तुम मेरे खून के प्यासे हो, आ जाओ। कौन कौन मेरे खून से अपने हाथ रंगता है? रवायत के अल्फाज इब्ने असीर लिखते हैं, इमाम आली मुकाम जब घुसे उनकी कितारों में, किसी को हिम्मत न हुई कि तलवार भी अपनी नियाम से निकाल ले। सारों पे इतना रोब तारी हुआ, गिरते चले गए, भगदड़ मच गई पूरे के पूरे काफिले के अंदर। इमाम हुसैन वास्ते जहन्नुम करते 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 55-56 साल का इमाम उन सारों को आगे लगाए हुए है, कोई मुकाबिल नहीं। जिलजोशन शिमर वो खूली बिन यजीद वो कहते हैं ओ जालिमों तीरों से वार करो। मेरे हुसैन पर तीरों से वार किए जाते हैं। मेरे हुसैन उस वक्त उस नहर फुरात पे पहुंच जाते हैं जहां पे पानी, मेरे हुसैन चुल्लू भरते हैं, चुल्लू भर के इस तरह ऊपर उठाते हैं, जालिम तीर फेंकता है, इमाम हुसैन की पेशानी के अंदर लगता है। सबसे पहला तीर मेरे इमाम की पेशानी में लगता है। जब पेशानी के अंदर लगता है खून बहता है, इमाम हुसैन के हाथों में जो पानी था वो खून से भर जाता है। इमाम हुसैन उस पानी को उसी नहर के अंदर डाल के कहते हैं, मौला अगर तू इसमें राजी है, तेरा हुसैन भी इस पे राजी है। मेरे हुसैन फिर वापस मुड़ते हैं, पानी का घूंट नहीं पीते, पी के फिर जालिमों के आगे बढ़ जाते हैं। जालिमों की जानिब से वार है, वार से वार, वार से वार, तीरों की बौछार है। मेरे इमाम जमीन पे गिरते हैं, आपके घोड़े को वो तीरों से छल्ली कर दिया जाता है, वो भी गिरता है। मेरे हुसैन उस वक्त उस जगह पे गिरते हैं। गिरने के बाद मेरे हुसैन आसमान की जानिब रुख करके कहते हैं, मौला तू गवाह रहना, मौला तू गवाह है, तू देख रहा है इस मंजर को, इस पूरे कारज़ारे मैदान के अंदर, इस करबल के मैदान में कोई किसी का नहीं है माँ सिवाय मेरे तेरा। ये बंदे मेरे खून के प्यासे हैं। मेरा हक ये है कि मैं इस बात पे अटा हुआ हूँ कि मैंने रब के दीन को बर्बाद नहीं करना, मोहम्मद अरबी के दीन का अलम बुलंद करना है। मेरे इमाम आली मुकाम की गर्दन काटने के लिए अब किसी में हिम्मत नहीं, कोई आगे बढ़ता है पीछे हट जाता है, कोई भी आगे नहीं बढ़ता, यहाँ तक कि शिमर आगे बढ़ता है। मेरे इमाम उस वक्त अपना सर सजदे में रख लेते हैं, वो आके आपकी गर्दन के ऊपर बैठ जाता है। तो इमाम आली मुकाम सजदे में पड़े हुए क्या कहते हैं, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। वो शिमर जिल जोशन कहने लगा, अभी भी तेरी ये ताकत और तेरी ये अना परस्ती खत्म नहीं हुई हुसैन। तो इमाम आली मुकाम कहते हैं, जालिम मैं अना परस्त नहीं हूँ, मैं हक परस्त हूँ, बात मेरी कान खोल के सुन। मैं कहा फिर सदकता किस बात पे कहता है? कहा मुझे याद है, मुझे याद है, मैं छोटा था, मेरे हुजूर ने अपने लबों को खोला और फरमाया था, मैं देख रहा हूँ एक चतकबरा कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह मार रहा है। क्यों आपने चतकबरा कहा? जब उसने दोनों टांगे आपके सर के दोनों जानब रखी हुए तो उसके फुल बहरी के निशान थे। फरमाया तेरे वजूद पे ये जो चतकबरी के निशान है, मेरे हुजूर ने पहले बता दिया था ये चतकबरा कुत्ता है, तू ही वो चतकबरा कुत्ता है जिसने आले रसूल के खून से अपने हाथों को रगा है। जब उसने ये बात सुनी कि इसने मुझे चतकबरा कुत्ता कहा है तो उसने आपका सर कलम किया। तो जब उसने आपका सर कलम किया उस वक्त मेरे हुसैन सर सजदे में रखे हुए थे। मैंने आपके सामने दो बातें इब्तिदा में की थी, एक किरदार हुसैनी है, एक किरदार यजीदी है। हुसैनी का ज़िंदगी का मिशन क्या है? सर भी कटे तो सजदे में कटे, सर भी कटे तो सजदे में कटे। अब सर काटा है, काट के नेज़े पे चढ़ाया है, बुलंद किया है, बुलंद करने के बाद अब देखा जा रहा है इमाम हुसैन के रुफ़का जो शहीद हो गए उनके सरों को उठाया गया। सबसे ऊंचा सर इमाम हुसैन का किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर के अफराद से कहते हैं, ऐ घर वालों देखो ये जालिम हुसैन
का सर काट के सर झुकाना चाहते थे, लेकिन देखो कैसा मेरे रब ने हुसैन को इज्जत और तौकीर का मलजा दिया है कि अब भी सारों के सर नीचे हैं, हुसैन का सर सबसे बुलंद है। उस वक्त भी मेरे हुसैन का सर सबसे बुलंद था, सबसे बुलंद था। और याद रखना जो हक पे होता है वही बुलंद हुआ करता है। मेरे हुसैन का सर बुलंद था। अब आवाज आती है कुरान की तिलावत की, अब कुरान की तिलावत की आवाज आती है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे लोग सुनते हैं ये कारी कुरान कौन है, किसकी आवाज है। यहाँ तो सारे लोग गम की कैफियत में हैं, अब कुरान के पढ़ने की आवाज कहाँ से। जब देखा जाता है किसी के लब नहीं हिल रहे होते, इमाम हुसैन का सर जो नेज़े पे सबसे ऊपर होता है, उस नेज़े की जानिब नजर दौड़ाई जाती है, मेरे इमाम के लबों पे रब का कुरान जारी होता है। इमाम हुसैन वो हैं जिनका सर कट भी जाए, नेज़े पे भी चढ़ जाए, तो फिर भी तिलावत कुरान उनकी ज़ुबान पे जारी रहती है। तो हुसैनी वही होता है जिसकी ज़ुबान पे रब का कुरान जारी हो, जिसकी पेशानी रब की बारगाह में झुकी हो। किरदार दो हैं मेरे नौजवानों, मेरी मिल्लत के जवानों और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, मेरे और आपके सामने दो किरदार हैं। एक किरदार यजीदी है, यजीदी किरदार। अब देखें, बंदे कहते हम हैं हुसैनी, हम हैं हुसैनी, लेकिन काम किसके हैं? ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना हज, ना ज़कात, ना उमूर दीनिया को सही मानों में जानते हैं, शराब नोशी करते हैं, ये यजीद का फ़ेल है। बदकारी करते हैं, ये यजीद का फ़ेल है। वो नाच गाने देखते हैं, ये यजीद का फ़ेल है। यार देखो, वो मुहर्रमात से निकाह अब हराम खोरी के अड्डे जगह जगह पे लगे हुए हैं, ये किसका किरदार है? ये यजीदी है। पूरा साल यजीदी किरदार हो, 2 दिन में आके कहें हम हुसैनी हैं, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन के नारे लगे, ये हुसैनियत नहीं, ये यजीदियत है। और हुसैनियत किसका नाम है? बंदे की सुबह खुले जब हैया अलस्सलाह, आँख खुले सुबह हो, हैया अलस्सलाह की आवाज़ आए, कहे सारा कुछ छोड़ो आओ रब की बारगाह में, इसका नाम हुसैनियत है। ज़िंदगी का कोई लम्हा भी हो, नमाज छूटने ना पाए, इसका नाम हुसैनियत है। ज़ुबान जब भी तर हो, रब के कुरान से तर हो, इसका नाम हुसैनियत है। अब किरदार आपके पास दो हैं, जो चाहे इख्तियार कर लें। और आपको पहचान के ज़रिए मैंने बता दिए हैं हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। हुसैनी वो हैं जो हुसैन के मिशन पे दमा दमा है, जो पंजगाना नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, हलाल को हलाल जानते हैं, हराम को हराम जानते हैं, और फिर अल्लाह के कायम करदा हुदूद की पामाली नहीं करते, वो हुसैनी हैं। और हुसैनियों का अंदाज़ ये देखिए, हुसैनियों का अंदाज़ ये देखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। इस घराने की क्या बात है, आखिरी बात, इस घराने की क्या बात है, इस घराने की क्या बात है। जब मुख्तार सक्फी उठा, मुख्तार सक्फी उठा, ये कौन मद्दे कलंदर है, इसके मुतल्लिक लोगों की बहुत से बातें हैं, इसे भी नहीं छोड़ा। बहरहाल मुख्तार सक्फी उठा, इसने एक एक करके ढूंढ ढूंढ के कातिलान हुसैन को कत्ल किया, एक एक को ढूंढ ढूंढ के इमाम हुसैन के कातिलों को कत्ल करने वाला मुख्तार सक्फी है। मुख्तार सक्फी जब इब्न ज़ियाद के पीछे भागा ना, इब्न ज़ियाद लश्कर को छोड़ के आगे निकल गया। अब भागता है इब्न ज़ियाद आगे आगे, अब मुख्तार सक्फी इब्न ज़ियाद के पीछे पीछे। ये इब्न ज़ियाद कौन है? जिसने उमर इब्न साद को इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए भेजा था, शिमर ज़िल जोशन को, खुली बिन यजीद को जिसने भेजा था, ये वही इब्न ज़ियाद है जो कूफा का गवर्नर था। अब इसका सारा किरदार था। अब मुख्तार सक्फी इसके पीछे ये भागता 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 शिद्दत प्यास की वजह से, अब इसे प्यास लगी है, पानी ना मिले, पानी ना मिले। याद रखना, जिन लोगों ने हुसैन की आल का पानी बंद किया, जिन लोगों ने इमाम हुसैन का पानी बंद किया, वो लाखों शबीले लगाते फिरें, लाखों पानी पीते फिरें, उनकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, उनकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, उनकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। अब प्यासा है इब्न ज़ियाद, पानी नहीं मिलता, उसे पानी मिलना भी नहीं था। एक जगह पर रुकता है, रुक के देखता क्या एक खैमा लगा है, उस खैमे के अंदर जाता है, घोड़ा बांध देता है,
اور خیمے کے اندر ایک شخص کو دیکھا ہے جو نماز ادا کر رہا۔ جب اس نے نماز ادا کی تو اس سے کہتا ہے خدا کے نام پہ پانی کے چند بوندے دے دو، پانی کے چند قطرے دے دو، بڑا پیاسا ہوں، پانی نہیں ہے، پانی کی چند بوندیں دے دو۔ وہ اٹھتا ہے، پیالے میں پانی بھرتا ہے، بھر کے اسے دیتا ہے، وہ پانی کا پیالہ پیتا ہے، پھر اٹھتا کہتا اور دو، دوسرا پیالہ، پھر تیسرا پیالہ۔ جب تینوں پیالے پانی کے اتنے زیادہ نوش کر لیتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اسے ہوش صحیح معنوں میں آتی ہے، تو چہرہ اٹھا کے دیکھتا ہے، چہرہ اٹھا کے دیکھ کے کہتا ہے تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ جو نماز پڑھنے والا شخص ہے وہ آگے سے جواب نہیں دیتا، وہ جواب نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کون ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتا ہے، کہتا ہے تو حسین کا بیٹا زین العابدین تو نہیں ہے؟ تو آگے سے نمازی جواب دیتا ہے ہاں میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ کہا مجھے پہچانا؟ کہا تجھے کون نہیں پہچانتا اے ابن زیاد، تو وہی ظالم ہے جس نے میرے باپ کا، میرے خاندان کا سر قلم کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تجھے پتہ بھی تھا پھر بھی تو نے مجھے پانی دیا، پھر بھی تو نے مجھے پانی دیا۔ یاد رکھیے گا، اس بات کو دلوں پہ لکھ کے لے جائیے گا، آپ کی زندگی گزارنے کا ایک اصول ہی کافی ہوگا جو حسین ابن علی کے لال زین العابدین نے اصول دیا ہے۔ کہا کہ تو میرے گھر آیا ہے، وہ تمہاری اصلیت تھی، وہ تمہاری اصلیت تھی کہ تو نے ہمیں پانی نہ دیا، یہ ہماری اصلیت ہے، ظالم دشمن بھی آ جائے تو ہم اسے پانی پلایا کرتے ہیں، ہم اسے پانی پلایا کرتے ہیں۔ حسینیت اس کا نام ہے، حسینیت اس کا نام ہے، اور یزیدیت لوگوں کے پانی بند کرنے کا نام ہے۔ حسینیت دشمن بھی آ جائے تو ہاتھوں سے پیالے بھر کے پانی پلانے کا نام ہے۔ اگر حسین سے وفاداری کے تقاضے رکھنا چاہتے ہیں تو حسینی کردار اپنائیں، حسین کی سوچ کو اپنائیں، حسین کی فکر کو اپنائیں، حسین کے طرق کو اپنائیں، اور حسین کی صدا کو یوں اپنے دلوں کے اندر پیوست کر لیں کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو، اللہ کے حضور پنجگانہ نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ازواج کو، اپنی بہوؤں کو قرآن کی تعلیم کی دعوت دیں، انہیں کہیں قرآن پڑھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھیں۔ یار کتنا مقدر والا وہ شخص ہے جس نے میرے حسین کا سر اٹھایا ہوگا یزیدی کے دربار سے نکال کر پھر اسے دفنایا ہوگا۔ یہ کون بندہ تھا؟ یہ مسلم بھی نہ تھا، اس کو حسینیت کے لشکر کے ساتھ جاتے ہوئے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا نا، تو اس جگہ پہ رات رکے، تو وہ ایک عیسائی تھا، اس نے جب حسین کا سر دیکھا نا، تو وہ سر کو دیکھتا کیا ہے، آسمان سے نور ہی نور برس رہا، اس سر پہ نور ہی نور، چہرہ منور ہے۔ اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ سر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ہے۔ اس نے کہا ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ اس نے رات امام حسین کے چہرے کو دھویا، خوشبو لگائی، چومتا رہا، اسے سامنے رکھ کے دعا مانگتا رہا، اور کہتا کیا ہے، کتنی بد کردار قوم ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور اس نے کہا ہمارے پاس ہمارے نبی کی قدم جس جگہ پہ لگے تھے اس لگے ہوئے قدموں کی مٹی کے چند ذرات موجود ہیں، ہماری نسلیں اس کی حفاظت کرتی ہیں، اسے بوسے دیتی ہیں، اور تم سے حسین جو نبی کا نواسا تھا اسے نہ سنبھال سکے۔ تو یہ حسین کے ساتھ پیار ہے، الفت ہے، محبت ہے۔ اپنی زندگیوں کا مشن بنا لیں کہ ہم نے حسینی بننا ہے، یزیدیت سے خود کو دور کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حسین ابن علی کا صدقہ، ان کے رفقاء کا صدقہ ہمارے اعزاء و اقربا کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ کربلا کے میدان میں جب جانثاران سید الشہداء امام حسین ایک ایک کر کے قربان ہوتے چلے گئے، اب باری آتی ہے امام حسین کے پیارے بیٹوں کی، حضرت علی اکبر جو 18 سال کی چڑھتی جوانی ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو چہرہ دیکھتا تھا
وہ کہتا تھا قسم خدا کی علی اکبر کو دیکھ کے ہمارے قلب کو تسکین اس انداز میں ملتی ہے گویا ہم نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت علی اکبر کی جوانی اور شباب جب عروج پہ تھا تو اس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ابا جی آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، میں اس کارزار میدان کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی اکبر کے یہ جملے سن کر امام عالی مقام کہنے لگے اے بیٹا اب تو اگر چلا جائے گا تو پھر ان گھرانے والوں کے ساتھ کون رہے گا؟ تیرا بھائی علی اصغر معصوم ہے، زین العابدین جو بستر پہ بیمار پڑا ہے، تو ان کا کون خیال کرے گا؟ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے ابا جی میں اپنی جوانی قربان کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ میرے جسم کو اٹھائیں، آپ میرا سر اٹھائیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میں آپ کے جسم اطہر کو اٹھاؤں۔ حضرت امام حسین نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا اس امر کی اجازت تمہیں تمہاری پھپھی زینب دیں گی، جنہوں نے تجھے پالا پوسا، جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کے تمہارا خیال کیا، جو ایک لمحہ بھی تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی، جاؤ ان سے اجازت طلب کرو۔ امام علی اکبر چلتے ہیں اور جا کے پہنچتے ہیں اپنی پھپھی زینب کے پاس، وہاں پہ آپ کی والدہ ماجدہ شہر بانو بھی موجود تھیں، جا کے ان سے اجازت طلب کرتی ہیں۔ جب آپ اجازت طلب کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ماں اپنی آنکھوں کو پونچھتی ہیں اور حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہیں، اپنی پھپھی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پھپھی جان، اے امی جان، آپ پریشان نہ ہو، ہمارا ابھی امتحان کا جو لمحہ ہے یہ ختم ہونے والا ہے، ان قریب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے والے ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں صابر اور شاکر بنا دے، اور اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہم نے اپنے نانے کے دین کو زندہ کرنا ہے، ہم نے دین اسلام کا علم بلند کرنا ہے، اگرچہ ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہمارا خاندان سارا لٹ جائے، لیکن ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، ہم چاہتے ہیں محمد عربی کا دین بچ جائے۔ جب یہ جملے کہے سیدہ شہربانو سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو تھے، حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں آپ اجازت عطا فرمائیے۔ دیکھیں کیا حوصلہ سیدہ زینب کا، اٹھی اور اپنے بھتیجے کو تیار کرنے لگی۔ اب تیاری کا عالم دیکھیں، پٹکا امام حسین کا باندھا ہے، سر پہ امامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، اور چادر سیدہ فاطمہ الزہرا کی جسم پہ اوڑی ہے، اور تیار کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں لے کے آتی ہیں۔ حضرت امام حسین اب تیاری کرواتے ہیں، حضرت امام حسین تلوار دیتے ہیں تو اپنے بابا علی المرتضی شیر خدا کی عطا کرتے ہیں، نیزہ دیتے ہیں تو امیر حمزہ کا دیتے ہیں، کمان دیتے ہیں تو حضرت جعفر کی دیتے ہیں۔ جب یہ تمام اوزار ان کے جسم پہ پیوست کر دیتے ہیں، ان سے لیس کر دیتے ہیں، حضرت علی اکبر کو اب تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کر کے کارزار میدان کی جانب بھیجتے ہیں۔ علی اکبر جو میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، جا کے یزیدیوں کو للکارتے ہیں، انہیں خوف خدا دلاتے ہیں، تم شرم کرو، حیا کرو، رب سے ڈرو، تم نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، دیکھنا ان قریب تم ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں جاؤ گے، اور ہمارا نام پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے اور پھر بھی زندہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے للکارا، جب ابن سعد نے دیکھا
تو کہنے لگا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے جس کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ جب یہ کلام وہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ حضرت علی اکبر برملا اظہار کرتے ہیں مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی کا شہزادہ ہوں، میرا نام علی اکبر ہے، لوگ مجھے شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں، دیکھو میں نواسہ رسول ہوں، خاندان رسول کا چشم و چراغ ہوں۔ جب حضرت علی اکبر کے یہ جملے سنے تو اب آپ کے مقابلے میں کوئی نہ نکلا۔ حضرت علی اکبر للکار کے کہتے ہیں آؤ نہ پھر، میرے ہاتھ میں حیدری تلوار ہے، کون ہے جو میرے سامنے آتا ہے؟ کسی کو جرت نہیں ہوتی۔ ابن سعد اپنے لشکر کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے تمہاری غیرت مر گئی، تم میں سے کوئی شخص بھی اس کے مقابل نہیں نکلتا۔ ایک نکلا، اس کا سر تن سے جدا کیا، دوسرا نکلا، حضرت امام علی اکبر یہاں تک کہ انہیں واسطے جہنم کرتے کرتے پورے یزیدی لشکر کے اندر گھس گئے، یہاں تک کہ اس یزیدی لشکر کی کبھی دائیں بھاگنے کی کیفیتیں نظر آتی ہیں، کبھی بائیں۔ ابن سعد پکار کے کہتا ہے او ظالموں، تمہاری مائیں روئیں تمہیں، تم سے ایک نوجوانی ابھی تک پکڑا گیا۔ کہا اے تیر بازو مل کر تیروں کے حملہ کرو۔ حضرت امام علی اکبر کی جانب تیروں کی بارش ہوتی ہے، شدت پیاس ہے، وہ گرمی کی شدت ہے۔ امام علی اکبر اس جگہ سے واپس گھوڑا دراتے ہیں، جسم چھلی ہے زخموں سے۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ابا جان، ایک قطرہ اگر آپ مجھے پانی کا عطا فرما دیں تو میں اس یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کر دوں۔ تو امام علی اکبر کہتے ہیں گود میں سر رکھ کے علی اکبر کا کہ اے علی اکبر میری بات سن، تیرا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرا دادا تیرا انتظار کر رہا ہے، اے علی اکبر تیرا نانا تیرا منتظر ہے، وہ حوض کوثر پہ تمہارے لیے پانی لے کے کھڑے ہیں، جاؤ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عاشقی ہے دل لگی نہیں، جا پھر میدان میں اور شہادت کے رتبوں کو پا۔ حضرت علی اکبر پھر کربل کے میدان کا رخ کرتے ہیں، پھر کئی لوگوں کو واسطے جہنم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ظالم نیزے مارتے ہیں، تیر مارتے ہیں، جسم جلی ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، پھر ظالم آگے بڑھ کے امام علی اکبر کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو کربلا کے میدان میں آتے ہیں، اپنے پیارے لخت جگر علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھا، جس کی عمر ابھی 18 سال تھی، چڑھتی جوانی تھی، اٹھاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، لبوں کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور آپ کے سر انور کو خیموں کی جانب لے جاتے ہیں، اور لے جا کے جب خیموں کی جانب رکھتے ہیں تو اپنی زوجہ یعنی حضرت علی اکبر کی ماں سیدہ زینب اور بسنے والی عورتوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں علی اکبر پہ کوئی روئے نہ اس انداز میں کہ وہ اپنے بالوں کو نوچے، اپنے لباس کو پھاڑے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے یہ کہو مولا اگر تو اس میں راضی ہے تو ہم بھی اس پہ راضی ہے۔ علی اکبر قربان ہوئے، امام علی مقام کے سارے رفقا قربان ہوئے، لیکن امام حسین اس وقت بھی صبر کا پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ امام حسین نے کربل کے میدان میں صبر کا پہاڑ بن کے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو درس دیا گیا کہ اسلام کی خاطر اگر بیٹے قربان کرنے پڑے تو قربان کر دو، اگر نسلیں قربان کرنی پڑی تو قربان کر دو، مگر اسلام کا علم کبھی جھکنے نہ دو۔